ہم نے گزشتہ دو ویڈیوز کے اندر پولیٹیکل فائنانس کے بارے میں بات کی تھی کہ آخر وہ کیا چیز ہے پولیٹیکل فائنانس، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اور ایک دوسری ویڈیو میں ہم نے اس کی اہمیت پہ کچھ روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم یہ بتانے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں پولیٹیکل فائنانس کو ریگولیٹ کرنے کا کیا نظام ہے۔ یہاں پہ پولیٹیکل فائنانس کو ریگولیٹو لیولز پہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو امیدواروں سے مالی معلومات حاصل کی جاتی ہیں، پھر سیاسی جماعتوں سے مالی معلومات حاصل کی جاتی ہیں، اور پھر تیسرے درجے میں جو منتخب ہو جاتے ہیں سیاسی نمائندے بحیثیت پارلیمنٹیرین کے، یعنی سینٹ کے ممبر کے، قومی اسمبلی کے ممبر کے یا صوبائی اسمبلیوں کے ممبر کے، پھر ان سے سالانہ گوشوارے ان سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے ریگولیٹ کرنے کا پاکستان کے اندر پولیٹیکل فائنانس کو۔ اس کے بارے میں ایک تو آئین کی ایک شق موجود ہے، یعنی آرٹیکل 17 کی ذیلی شق 3 کے تحت بھی کچھ ہم پولیٹیکل فائنانس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سورس آف فنڈز کو ظاہر کرے گی، اس کے بارے میں بتائے گی قوانین کے مطابق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں آئین نے یہ بنیادی اور اصولی بات کر دی ہے، اور اس کے بارے میں پھر قوانین ہوں گے۔ دوسری چیز جو ہمارے پولیٹیکل فائنانس کو ریگولیٹ کرتی ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک 2018 کا فیصلہ ہے، جس کے تحت امیدوار کو اپنے نامینیشن فارمز کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرانا ہوتا ہے۔ یہ ختم کر دیا گیا تھا الیکشنز ایکٹ 2017 میں، لیکن پھر سپریم کورٹ نے اس کو بحال کر دیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بہت سی مالی معلومات امیدواروں کی وہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتی ہیں، وہ اسے ریگولیٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر جو ہمارا قانون ہے انتخابی معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کے اندر دو پرٹیکولر چیپٹرز ہیں جو اس معاملے کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے چیپٹر 8 کے اندر، چیپٹر 8 کے اندر جو انتخابی اخراجات اور اس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں لائبلٹیز کی اور ایسٹس کی، اس کے بارے میں تفصیلات دی گئی ہیں کہ کس کس کو یہ جمع کرانا ہے اور کیا کیا تفصیلات جمع کرانی ہیں۔ تو وہ تفصیلات بھی اس قانون کے مطابق جمع کرائی جاتی ہیں۔ اگر وہ جمع نہ کرائیں تو پھر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی رکنیت بھی معطل ہو جاتی ہے جب تک وہ معلومات جمع نہ کرائیں۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل فائنانس کو ریگولیٹ کرنے کا۔ اور تیسرا جو پولیٹیکل فائنانس کو ریگولیٹ کرنے کا انداز ہے وہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں ہے، اور یہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے چیپٹر 11 کے اندر اس کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ اس کے سیکشن 210 کے اندر سورسز آف فنڈز کے بارے میں معلومات کیسے دینی ہے، اس کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اس کے سیکشن 211 کے اندر کیمپین فائنانس کی معلومات کیسے دینی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے سیکشن 212 کے اندر ایسی سیاسی جماعتیں جو کہ بیرونی ذرائع سے فنڈ اکٹھے کریں گی اور وہ ثابت ہو جائے گا، ان کی تحلیل ہو سکتی ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بیان ہے۔ تو یہ پاکستان کے آئین اور قوانین کا ایک ذکر تھا جس کے مطابق پاکستان سیاسی مالیات کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور یہ سارے معاملات پہ جو مرکزی کردار ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، کیونکہ یہ ساری معلومات الیکشن کمیشن کے پاس جاتی ہیں، اور پھر اس کے بارے میں باقی کارروائی کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ ان کو اسکروٹنائز کرے، ان کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ کرے۔ تو الیکشن کمیشن کا کردار اس میں مرکزی ہے پاکستان کے پولیٹیکل فائنانس کو ریگولیٹ کرنے کے معاملے میں۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔